جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا وہاں فل سٹاپ لگ گیا۔ اس کے بعد کوئی بھی فضول کوشچن کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن بنی اسرائیل نے کچھ ایسے سوال کیے جس کی بنا پر ان کے لیے گائے کو ذبح کرنا یا اس حکم کو ماننا اور زیادہ مشکل بنا دیا گیا۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 67۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے کہ وہ ہم سے واضح کرے کہ وہ کیسی ہو۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی، بلکہ ان دونوں کے درمیان عمر کی ہو، سو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرو۔ فارس کہتے ہیں بڑی عمر کی، اور فارس کا لفظ فرس سے ہے۔ فرس کہتے ہیں یعنی جو عمر کاٹ چکی ہے، یعنی بہت لمبی عمر کی، یعنی وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو۔ اور بکر کہتے ہیں کواری کو، جس سے ابھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، درمیانی ہو، نہ بڑی ہو اور نہ چھوٹی، بلکہ ان کے درمیان ہو۔ اب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے دل میں جو گائے کی محبت تھی، اس کی وجہ سے وہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، جبکہ ان کے لیے اس کام کے کر جانے میں مسئلے کا حل تھا، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ پے در پہ سوال کرنا سٹارٹ کر دیے، اور ان سوالوں کا جو مقصد تھا وہ جسٹ اپنی جان چھڑانا تھا۔ مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے اتنا ہی ان کے لیے مشکل بنا دیا گیا یہ عمل۔ جو بھی شخص بہت زیادہ کوشچنز کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ جس کو کام کرنا ہے وہ اپنی ساری انرجی اس کام کو کرنے پر لگا دے گا بغیر کوئی سوال کیے۔ حکم واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ جاؤ تم پوچھ کر آؤ۔ اور یہاں ایک تکبر کا اظہار بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ اپنے رب سے پوچھ کر آؤ۔ عام طور پر بڑے چھوٹوں کو ایسے حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دیکھو باہر کون آیا ہے اور یہ کام کرو اور ایسے نہ کرو، ڈونٹ ڈو دس۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو دیکھیں کہ چاہے یہ لوگ جتنے بھی سوال کریں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کو پورا تو کروانا ہے ان سے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر جواب دیا۔ کتنے ناسمجھ لوگ تھے یہ۔ ہم جب کسی بڑی ہستی سے بات کرتے ہیں تو اس کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، لیکن یہ لوگ پیغمبر سے اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ جاؤ پوچھ کر آؤ۔ تو یہاں ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ادب نہیں تھا، مینرز نہیں تھے، نہ پیغمبر کا، نہ اللہ تعالیٰ کا، نہ دین کا، نہ سوال کرنے کا، نہ ہی کسی بات کی وضاحت طلب کرنے کا۔ تو ان سے کہا گیا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم سے جو کہا گیا ہے وہ کر گزرو۔ ایک تاکیدی حکم تھا یہ کہ زیادہ فضول باتیں چھوڑو اور جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزرو، لیکن انہوں نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ جب کوئی حکم آ جائے تو فوراً اسے قبول کر لیں۔ سمینا و اطعنا، سورہ نور میں آتا ہے کہ وہ کیا کہا کرے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بگاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سنو اور اطاعت کرو۔ تو انہوں نے فوراً چھلانگ لگائی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے، اور جب دشمنوں سے سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا